کیا ہو، ممکن ہے اس کے ساتھ تجارت بھی کی ہو۔ اسی طرح سے چین سے حضور کی واقفیت انہی تاجروں کے ذریعے ہوئی جو یہاں آیا کرتے تھے۔ اب اگر تجارت اور کاروبار کے معاملے میں حضور کوئی بات کسی سے ارشاد فرمائے تو اس میں دونوں امکان ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بطور ایک تجربے کار بزرگ کے آپ کو مشورہ دے رہے ہوں کسی نوجوان تاجر کو، اور ہو سکتا ہے کہ بطور نبی اور پیغمبر کے کوئی رہنمائی عنایت فرما رہے ہوں۔ اسی طرح سے عادات میں، یعنی قوموں کے عام رہن سہن کے طریقہ کار میں، لوگوں کے میل جول کے انداز میں، لباس میں، ہر علاقے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہر علاقے کا لباس اس کے موسم کے اور جغرافیہ کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ ہر علاقے میں کھانے پینے کی پسند ناپسند کا تعلق اس علاقے کی پیداوار اور موسم سے ہوتا ہے۔ اس میں شریعت نے کبھی مداخلت نہیں کی، کسی یہ نہیں کہا کہ اے فلاں علاقے کے لوگوں فلاں چیز کھانا چھوڑ دو یا فلاں چیز کھایا کرو۔ یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے، نہ اسلام اس کام کے لیے آیا ہے۔ البتہ جو چیز ناجائز تھی کھانے پینے کے طور طریقوں میں، لباس میں، رہن سہن میں، وہ آپ نے بیان فرما دی کہ یہ ناجائز ہے، اس کے علاوہ جائز ہے۔ اس تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ شریعت کے احکام جو عادات اور عبادات کے باب میں ہیں، ان میں شریعت نے بہت آزادی انسانوں کو دی ہے، اور اس میں مباحات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس مباحات کے وسیع دائرے کی وجہ سے فقہا کے درمیان یہ سوال پیدا ہوا کہ کوئی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے وہ اسی مباحات کے دائرے میں ایک مشورے کے بجائے دوسرا مشورہ ہے، یا کوئی حلت و حرمت کا سوال ہے۔ یہاں غلط فہمیوں کا امکان بھی ہے۔ جہاں انسانوں کو غلط فہمی کا شکار ہونے کا امکان تھا، وہاں حضور نے غلط فہمی کا راستہ بند کر دیا۔ مکارم اخلاق انسانوں میں مشترک رہے ہیں۔ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام نے مکارم اخلاق کی تعلیم دی ہے۔ ہر پیغمبر نے برے اخلاق سے روکا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے ان مکارم اخلاق کو نہ صرف برقرار رکھا جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیم کے بقایا جات کے طور پہ چلے آ رہے تھے، بلکہ ان کی تکمیل فرمائی۔ خود ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں۔ وہ مکارم اخلاق پہلے سے چلے آ رہے تھے، ان کو برقرار رکھوں، ان کی مزید وضاحت کروں، اور اس میں جہاں جہاں کمی یا خامی ہے اس کمی اور خامی کو پورا کر دوں، اور یوں مکارم اخلاق کا ایک مکمل نظام اپنے ماننے والوں کو دے دوں۔ مکارم اخلاق میں جہاں جہاں انسانی عقل سے غلطی کا امکان تھا وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی۔ جہاں مکارم اخلاق میں ماضی کے کسی فرد کی غلطی کی وجہ سے یا قوم کی گمراہی کی وجہ سے کوئی غلطی پیدا ہو گئی تھی، اس غلطی کو آپ نے دور فرما دیا۔ اس اعتبار سے جو اختلافی مباحث ہیں وہ عموماً عادات اور معاملات کے میدان میں ہیں۔ مکارم اخلاق، عبادات، عقائد اس میں کم ہے۔ غیبیات میں تو بالکل نہیں ہے۔ غیبیات تو حضور علیہ السلام ہی کے بیان کرنے سے معلوم ہو سکتے ہیں، انسان کی عقل ان کو معلوم نہیں کر سکتی۔ فقہیات سیرت پر بات کرتے ہوئے ایک اور پہلو بھی ہے جو ان تینوں پہلوؤں سے مختلف ہے، اور وہ براہ راست سیرت کا حصہ بھی ہے اور اسلام کی حکمت تشریع کا حصہ بھی ہے۔ حکمت تشریع سے مراد یہ ہے کہ اسلامی شریعت نے جو ایک کامل اور متکامل نظام قانون کا دیا ہے، اس کی بنیادی تصور، بنیادی حکمت اور تصورات کیا ہیں؟ ظاہر ہے وہ ایک حکمت پر مبنی ہے، اس کے کچھ بنیادی مقاصد ہیں، ان مقاصد کے حصول کے لیے بعض احکام دیے گئے ہیں، ان احکام کو عمل درآمد کے لیے آسان بنانے کی خاطر بعض مزید ہدایات دی گئی ہیں۔ اس طرح شریعت کے سارے احکام اس بنیادی مقصد یا مقاصد سے وابستہ ہیں۔ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان کی تاریخ کے مقنن اعظم بھی ہیں۔ بنی نوع انسان کی تاریخ کے مقنن اعظم ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کے اخلاقی بنیادیں بھی عطا فرمائیں،
قانون کا وہ اعلیٰ تصور بھی بیان فرمایا جس کو اب مغرب میں میٹا جورسپروڈنس کہتے ہیں. ایک تو جورسپروڈنس ہے، قانون کے بنیادی اصول اور قانون کا سسٹمیٹک مطالعہ، لیکن اس سسٹمیٹک مطالعہ کرنے کے لیے کچھ عقلی اور اخلاقی بنیادیں درکار ہیں جس کو میٹا جورسپروڈنس آج کل کہا جاتا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے دور میں میٹا جورسپروڈنس عطا فرمائی، وہ ہائر مورل آئیڈیلز عطا فرمائے جن کی بنیاد پر مقاصد شریعت کی وضاحت ہوئی. مقاصد شریعت اور مصادر شریعت وہ جورسپروڈنس ہے جس کی بنیاد پر فقہاء اسلام نے تفصیلی احکام مرتب فرمائے. دنیا کے دوسرے تمام قوانین میں، جتنے بھی قوانین دنیا میں رائج ہیں یا ماضی میں رہے ہیں، یہودیوں کے قدیم قوانین سے لے کر اور ہندوؤں کے منو شاستر سے لے کر اور حموربی کے قانون اور جسٹینین کے کوڈ سے لے کر اور آج کے تازہ ترین مغربی قوانین تک، ان سب قوانین میں جو اصول قانون ہے، جورسپروڈنس ہے، وہ ایک طویل عرصے کے بعد سامنے آیا ہے. اگر کوڈ آف جسٹینین کو رومن قانون کا آغاز سمجھا جائے، اگرچہ رومن قانون کا آغاز اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا، 800-900 سال 1000 سال پہلے سے رومن لا چلا آ رہا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت پہلے رومن لا کے احکام اور مجموعے لکھے ہوئے موجود تھے، لیکن چونکہ جسٹینین نے ان سب کو ایک جگہ جمع کرا کے ایک بڑا مجموعہ تیار کرایا، اس لیے جسٹینین کی حیثیت ایک بڑے مقنن کی سمجھی جاتی ہے. جسٹینین روما کا حکمران تھا، اور جب اس کا انتقال ہوا تو غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6-7 سال تھی. حضور کے بہت بچپن کے زمانے میں اس کا انتقال ہوا. جناب عبد المطلب ابھی حیات تھے جب جسٹینین دنیا سے رخصت ہوا. لیکن جسٹینین کا کوئی کارنامہ اس میں اپنا ذاتی اس لیے نہیں ہے کہ یہ سارے قوانین پہلے سے موجود تھے، 1000 برس سے ان پر عمل درآمد ہو رہا تھا، ان کے کئی تحریری مجموعے موجود تھے. جسٹینین نے کچھ لوگوں سے کہا، انہوں نے ایک کتاب مرتب کر دی. زیادہ سے زیادہ اس کارنامے کو اورنگزیب عالمگیر کے فتح عالمگیری کے برابر کا کارنامہ قرار دے سکتے ہیں کہ اورنگزیب عالمگیر کے کہنے پر فقہا کی ایک تعداد نے 200 کے قریب فقہا نے بیٹھ کر فتح عالمگیری مرتب کر دی. اس میں اورنگزیب کا اپنا کارنامہ سوا اس کی دلچسپی کے اور بظاہر نہیں معلوم ہوتا. یہی جسٹینین کا معاملہ ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر نو بنیادی تصورات عطا فرمائے. بنیادی تصورات کے بعد نظام جب عطا فرمایا تو اس کے قواعد اور اساسات عطا فرمائے. پھر ان اساسات کی بنیاد پر ایک مکمل اور الیبوریٹ لیگل سسٹم آپ نے عطا فرمایا. پھر لیگل سسٹم پر بے شمار لوگوں نے غور کیا ہے، لیکن لیگل سسٹم پر غور کرنے والوں نے، کتابیں لکھنے والوں نے نظری کام تو بہت کیا ہے، تھیوریٹیکل کام تو بہت کیا ہے، لیکن آج تک کوئی ایسا قانون داں نہیں ہوا جس نے خود قانون کا کوئی تصور دیا ہو، قانون کے قواعد اور اساسات وضع کیے ہوں اور ان کی بنیاد پر نظام بھی بنا دیا ہو، نظام کو کامیابی کے ساتھ چلا دیا ہو اور 10 لاکھ مربع میل رقبے پر اس نظام کے مطابق ریاست اور معاشرت کا قیام بھی کر دیا ہو. اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا طور پر بنی نوع انسان کا مقنن اعظم کہا جا سکتا ہے، اور حضور ہی بنی نوع انسان کے مقنن اعظم کہلانے کے مستحق اور حقدار ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے معجزات میں ایک بہت بڑا معجزہ خود آپ کی شریعت بھی ہے، جو اپنے ربط، نظم، تنسیق، تناسق اور تکامل کے اعتبار سے دنیا کے نظاموں میں ایک منفرد مقام رکھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت معلم اخلاق بھی ہیں اور مقنن بھی ہیں. آپ کا دیا ہوا قانون اخلاقی بنیادوں سے مستنیر ہے. آپ کے دیے ہوئے اخلاق محض نظریاتی نعرے نہیں ہیں. آپ کے دیے ہوئے اخلاق قانون کے طور پر معاشروں میں جاری اور ساری ہے. اسلامی شریعت نے
اخلاقی تقاضوں کو اور قانونی ذمہ داریوں کو اس طرح ایک دوسرے میں پیوست کر دیا ہے کہ جو شخص شریعت کے اخلاق پر عمل کرنا چاہتا ہے وہ شریعت کے قانون پر عمل کیے بغیر شریعت کے اخلاق پر کاربند نہیں ہو سکتا. جو شخص شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے وہ اسلام کے دیے ہوئے اخلاق سے متصف ہوئے بغیر قوانین پر عمل نہیں کر سکتا. ایک مرحلے پر جا کر یہ دونوں اس طرح جمع ہو جاتے ہیں جیسے آغاز میں جمع ہے. قرآن پاک سے یہ دونوں چیزیں نکلی ہیں اور پوری انسانیت کو اپنے دائرے میں لے کر بالآخر ایک مرکز پر جمع ہو جاتی ہیں. وہ مرکز انسان کا مزاج، انسان کی طبیعت اور انسان کی ساخت ہے. یہ دونوں اخلاق اور قانون وحی الہی کے چشمے سے مستنیر ہیں اور وحی الہی ان دونوں کی اساس اور روح ہے. مغرب اور دور جدید کا ایک المیہ یہ ہے کہ اس نے اپنے نامکمل مذہب سے مایوس ہو کر سینٹ پال کی دی ہوئی مذہبیت کی ناکامی کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ وہ یہ غور کرتے کہ جو مذہب ان تک پہنچایا گیا ہے وہ کس حد تک حقیقی اور مکمل ہے، انہوں نے مذہب سے جان چھڑانے میں اپنے آپ ہی سمجھی. مذہب سے جان چھوٹی تو اخلاق سے بھی جان چھوٹ گئی، اس لیے کہ مذہب کے علاوہ اخلاق کی کوئی پائیدار اور مکمل قابل عمل بنیاد آج تک دریافت نہیں ہوئی. جب اخلاق سے بھی جان چھٹ گئی تو اخلاق اور قانون کا تعلق ختم ہو گیا. آج کل ایک بڑی مشکل یہ درپیش ہے مغرب میں کہ ہر چیز ان کو پازیٹو درکار ہے. پازیٹو سے مراد مثبت اور منفی نہیں، پازیٹو سے مراد وہ چیز جو جیسا ہے ویسا اس پر عمل کیا جائے. ہر چیز کو امورل ہونا چاہیے، ویلیو نیوٹرل ہونا چاہیے اور اخلاق، مذہبیات اور روحانیات کا دائرہ محدود کر دینا چاہیے. ان کو دیش نکالا دے دینا چاہیے معاشرتی اور اجتماعی نظام سے. جب وہ دیش نکالا دے دیا اب قانون کی بنیاد کیا ہو؟ قانون کے بارے میں وہ چاہتے ہیں کہ امورل ہو، اس کی کوئی اخلاقی بنیاد نہ ہو، ویلیو نیوٹرل ہو، مذہبی اقدار کا اس سے کوئی تعلق نہ ہو، کسی مذہب کی پرچھائی ان کے دعوے کے بموجب قانون پہ نہ آنے پائے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قانون ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ اپنی معنویت کھوتا چلا جا رہا ہے اور ایک تضاد یا تعارض پیدا ہو گیا ہے اصطلاحات میں، کنٹرڈکشن ان ٹرمز. وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشل سائنسز اور ہیومینٹیز کو ویلیو نیوٹرل ہونا چاہیے، اخلاقی اقدار سے ماورا ہونا چاہیے یا اخلاقی اقدار سے پاک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ نہ دیکھیں کہ کیا ہونا چاہیے، یہ دیکھو کہ کیا ہے. اب کیا ہے میں تو بہت کچھ ہے، بد کرداری بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، بددیانتی بھی ہے، بد اخلاقی بھی ہے. اس کا مطالعہ کرو تو سوشل سائنسز کا مطالعہ ہوگا. اس کو خوبصورت ناموں سے ایمپیریکل اور پازیٹیو اور اس طرح کے ناموں سے یاد کیا ہے تو خوشنما ہو گئے ہیں. زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا ہے. خوبصورت اصطلاحات کے پردے